چین سے فضا تک پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، ہر محاذ پر بھارت کی ذلت اور رسوائی، در اندازی کی ہر کام۔ گزشتہ رات سے اب تک 48 اسرائیلی ڈرونز تباہ، مجموعی طور پر اب تک 77 ڈرون گرائے جا چکے۔ ISPR کے مطابق تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے ہیں۔ حروف ڈرون کی ٹریکنگ ایئر ڈیفنس سسٹم کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ DG ISPR کی کچھ دیر میں عالمی میڈیا کے ساتھ اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی پر پاک فوج کا ہیبت ناک جواب۔ کیلر سیکٹر میں مہیری پوسٹ خالصہ ٹاپ، رکھ چکری سیکٹر میں دنا ٹاپ اور ماؤنٹ پوسٹ تباہ۔ حاجی پیر سیکٹر میں جھنڈا زیارت پوسٹ، پیر کانتی سیکٹر میں جبار اینڈ ترکیان کمپلیکس نیست و نابود۔ دھرمسال پوسٹ 2 پر دشمن نے شکست تسلیم کر لی، سفید جھنڈا لہرا دیا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر سوجی اور ہیڈ کوارٹر نانا تک بھی ملیا میٹ۔ It is highly deplorable that India did not pay heed to these calls. The international community should hold India accountable for its irresponsible, unlawful and belligerent conduct. بھارت کی غیر ذمہ داری نے خطے کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا، دنیا بھارت کو اس معاملے پر جواب دہ ٹھہرائے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا مطالبہ، کہا پٹھان کوٹ اور سری نگر پر حملہ کرنے کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ بھارتی دعوے پاکستان کو بدنام کرنے کی غیر ذمہ دارانہ پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں۔ پاکستان جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور سالمیت کا دفاع ضرور کرے گا۔ بھارتی جارحیت سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہے، پاکستان اپنے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے برطانیہ پر بھی واضح کر دیا، برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارتی حملوں کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر بریفنگ۔ ڈیوڈ لیمی کا شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، دونوں ملکوں سے کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقدامات پر زور۔ خطے کی خطرناک صورتحال کا ذمہ دار بھارت ہے، پاکستان کی سلامتی پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے، وزیر داخلہ نے امریکہ پر واضح کر دیا۔ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی 48 گھنٹے میں دوسری اہم ملاقات۔ پاک بھارت کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال، محسن نقوی نے بھارت کی ڈرونز دہشت گردی سے متعلق آگاہ کیا۔ بھارت اپنی ہی لگائی آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا، پاکستان کے جواب کا خوف۔ IPL غیر معینہ مدت کے لیے معطل، گزشتہ رات دھرم شالہ میں میچ روک کر اسٹیڈیم کی لائٹس بند کرنے سے کھلبلی مچ گئی، غیر ملکی کھلاڑیوں نے وطن واپسی کے لیے پروازوں کی دستیابی دیکھنا شروع کر دی تھی۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث فضائی حدود کی بار بار بندش، گلف کیریئرز نے پاکستان کے لیے اپنی فضائی آپریشن عارضی طور پر بند کر دیا، قطر، ایمریٹس، اتحاد اور سعودی ایئر لائن کی تمام پروازیں منسوخ۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے سعودی عرب کی کوششیں، وزیر مملکت برائے خارجہ آج پاکستان کا دورہ کریں گے۔ عادل الجبیر کی پاکستانی ہم منصب سے ملاقات شیڈول، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کو ہر محاذ پر ناکامی، بھارتی فضائیہ کی نااہلی پر بھارت سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ چیف جسٹس آف الہ آباد جسٹس اننت بنسالی نے مودی کو خط بھیج ڈالا، رافیل سمیت 5 طیاروں کی تباہی اور اقلیتوں کے خلاف اقدامات پر اظہار تشویش۔ ہر محاذ پر شکست فاش کے بعد شرمندگی چھپانے کے لیے بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا، مودی کا گودی میڈیا اسرائیل کے آئرن ڈوم کی پرانی ویڈیو کو جموں بیس پر پاکستانی میزائل حملے سے جوڑنے لگا، گمراہ کن خبروں سے بھارتی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش، سوشل میڈیا پر را سے منسلک اکاؤنٹ بھی جھوٹ پھیلانے میں سرگرم۔ مودی سرکار کے اپنی شکست، نالائقی اور نااہلی چھپانے کے جتن،
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو 8,000 سے زائد اکاؤنٹس بلاک کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر جاری۔ بین الاقوامی میڈیا اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اکاؤنٹس پر بھی پابندی کے احکامات۔ ایکس انتظامیہ کے مطابق یہ نہیں بتایا گیا کہ ان اکاؤنٹس نے کون سے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان صرف اصلاحات نہیں، خود کو مکمل تبدیل کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عالمی سرمایہ کاری سے خطاب۔ کہا پاکستان آئی ٹی فری لانسنگ میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن چکا۔ پاکستان کے لیے آبی حقوق کی معطلی ناقابل قبول ہے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کے لیے $2.3 ارب کی فائنینسنگ پیکج کی منظوری متوقع۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کی مد میں $1 ارب کی قسط ملنے کا امکان۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق $1.3 ارب قرض ملنے کی امید ہے۔